अस्सलाम वालेकुम, ईद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मैं नादिया नकी आपके साथ, जहां जहां आप हमें देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, तमाम SOPs के साथ गुजर रही होगी। गुज़श्ता दिन आपने देखा कि हमने आफ्ताब जहांगीर साहब जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, हुकूमत वक्त हैं, हमने लेकिन उनको उनकी फैमिली के साथ बुलाया इसलिए नहीं कि हम उनसे सियासत पे बात कर सकें, बल्कि ईद उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें और देख सकें कि उनके बच्चे, उनकी फैमिली किस तरह से ईद मनाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं मौजूदा हुकूमत से, और अपने वालिद में यानी आफ्ताब जहांगीर साहब में क्या चेंजेस देखते हैं। आज इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। आज भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। एक गेम भी हम कोशिश करेंगे कि आफ्ताब जहांगीर साहब से खेल सकें हम, जिसमें हम कुछ और भी ज़रा अंदर की बातें जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आफ्ताब जहांगीर साहब आपका शुक्रिया, साजिदा भाभी आपका शुक्रिया, रूमा थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम, अवाब एंड आबिश आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आ रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। गो कि मुझे मालूम है कि आबिश काफ़ी रिजर्व बात कर रही हैं, ऑल्दो आई कैन सी दैट पोटेंशियल कि काफ़ी कुछ ये हमें बता सकती हैं। देखते हैं कि आज के इस हिस्से में हमें वो क्या कुछ बताती हैं। तो ये बताइए भाभी कि कभी ऐसा हुआ कि कोई इंटरेस्ट घर की, जैसे आपने कहा कि घर का सारी चीज़ें आपके ऊपर थी, कभी इंटरेस्ट हुआ हो आफ्ताब साहब का कि खाना बनाते हैं, कभी कोई इंटरेस्ट ऐसा? खाना बनाने का नहीं, घर को डेकोरेट करने में। अच्छा। ये हम मिलके, यानी जब भी हमने घर रेनोवेट करना हो या घर चेंज करना हो, उसमें ये कि इनका पूरा। और कुकिंग आप ही करती हैं? कुकिंग में इतनी ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं। आप कभी आएँ, आप यकीन, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ घर पे मिलेगी। ये बाहर से हमारे यहाँ अमूमन नहीं आती चीज़। माशाल्लाह। आप बेकिंग के लें, आप अच्छा, कोई भी सो लाइक बेकिंग और मतलब हर चीज़ के अंदर। तो बेटियों में ट्रांसफ़र किया नहीं? हाँ, आबिश को है शौक। हाँ, आबिश मेरे साथ करती है। अरुमा का कहना है कि ये सब मैकडोनल्ड और KFC ये बंद हो जाएंगे, जब मिल जाता है तो क्या जरूरत। अच्छा, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं, यू डोंट इवन फील लाइक कुकिंग, किचन से कोई दोस्ती ही नहीं है? हाँ? बस थोड़ा बहुत। अच्छा, और व्हाट अबाउट यू? आर्ट्स में हो तो आर्ट्स वाले तो हर चीज़ करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ मैगी बनानी आती है। अच्छा, सर नूडल्स। वैसे खाने में क्या पसंद है आपको? अच्छा, मैं तो नॉर्मली खाता हूँ। मैं बाहर मुझे नहीं इतना अच्छा लगता खाना, लेकिन घर पे मैं जो है, और ख़ास तौर पे जो भी चीज़ें आप कभी आएँ तो माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाती है साजिदा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर बेगम खाना अच्छा ना बनाए तो क्या बेगम से मोहब्बत रहती है? नहीं, मोहब्बत तो रहती है, मगर बस वो बेगम की हम चाहते हैं थोड़ा सा वो जो है ना, स्पेस दे के रखे। अच्छा, हाँ, कितनी? हाँ, बता दें चलिए सेटल कर ले इसको। वो फ़ोन की हद तक तो इजाज़त दे दे। क्यों, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रोक टोक है आपकी? बहुत ज़्यादा। आप डरते हैं यानी जब आपका फोन बजता है? ऐसा होता है? मतलब बिल्कुल ऐसा होता है? हाँ, आपको लगता है कि जब फोन बजे तो आपको लगता है ओ फिर से क्यों बज रहा है? तो आप किससे बातें करते हैं, बता क्यों नहीं देते? बताएं ना। पब्लिक से बातें करता हूँ। तो स्पीकर पे किया करें ना, ताकि भाभी सुना करें कि क्या ऐसी बातें हो रही हैं। बातें करने नहीं, बातें लिखनी होती है। हाँ, ये चीज बड़ी इरिटेटिंग होती है ना कि क्या मैसेजिंग हो रही है। तो दिखा चेक हो जाती है सारी। हाँ, ओ अच्छा, सब चेक हो जाती है ना। वो तो निकाहनामे में है, शिक डलवानी है मैंने। आइंदा जो है फोन चेक किया करे। जब हमारे फोन में कोई कोड नहीं लगा हुआ, आपके क्यों लगा हुआ? मेरे भी नहीं, मेरे अच्छा कोड इनको पता है, लेकिन लगा हुआ तो है ना। हाँ, और ये डेली चेंज करते हैं पासवर्ड। हमें घर में से किसी को भी नहीं पता इनका पासवर्ड। ये क्या, अब यहाँ कुछ थोड़ा दाल में काला है ना, पूरी दाल ही काली है। तो आप भाभी अभी तक पकड़ सके कि क्या चक्कर है कि पासवर्ड भी चेंज तो हो क्या रहा है? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, वो एक हॉबी है। अच्छा, एक हॉबी है ना। अब हमने भी छोड़ दिया है भाई, हॉबी है तो नहीं, अब आप ना बताएं पर लेकिन फ्रेंडशिप का शौक है इनको। फ्रेंडशिप का शौक है, रोज नए फ्रेंड्स बनाने का। हेलो हाय कर ली और उसके बाद भूल गए ये कौन था, चलो भाई आप चलो अब दूसरा। अच्छा, इसीलिए इन्होंने शुरू में कहा ना कि मैं हल्के के लोगों के नंबर सेव नहीं करता, बस फोन आते रहते हैं, मैं उठाता रहता हूँ, ताकि ना नाम होगा ना पकड़ाई होगी, ना पता चलेगा कि मुनव्वर से बात हो रही है या मुनज़्ज़ा से है। ये तो सीरियस नहीं, पर दूसरा सीरियस हो जाए तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ये बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छा, रोज किसी से हाय हेलो और फ्रेंडशिप का शौक बड़ा खतरनाक शौक है भाई। अच्छा, मतलब उसमें जरूरी नहीं है, लोग हल्के के लोग भी हैं, बंदे भी हैं। ये हल्के के लोगों की
दौड़ में बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, वो लाइफ को थोड़ा सा लाइट रखने के लिए ना, मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। ये कराची के अंदर हमारे 14 MNA जीते हैं, ठीक है। आप किसी से भी ना कभी भी कोई प्रोग्राम रख लें, और मैं आधे घंटे के नोटिस के ऊपर कोई प्रोग्राम रखता हूँ, मतलब ख़वातीन के हवाले से ना, तो आप हैरान हो जाएंगी कि ये आधे घंटे में कहाँ से इतनी सारी आ गई। अच्छा, इसी तरह इतनी सारी ख़वातीन आ गई, मतलब नोट कर रही हैं आप उसकी बात? वजह ये है कि मैंने उनके साथ एक रिश्ता रखा है, मैं उनके ख्याल रखता हूँ, उनकी परेशानियाँ, मतलब उसमें ये नहीं, गरीब लोग हैं बेचारे, हर मतलब वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह मेरे पास वर्कर जो है, मेल वर्कर भी इसी तरह है। अच्छा, तो मतलब मैंने ये इसलिए रखा कि लोगों के साथ मैं हंसी मजाक, मैंने वो डिस्टेंस वाली कहानी नहीं रखी कि लोग होते हैं ना, मैं इनके साथ बड़ा जॉली रहता हूँ, उनके मसाइल भी सुनता हूँ, हल करने की भी कोशिश करता हूँ। उनको ये फील होता है कि यार ये मेरा बड़ा भाई है, हमारा दोस्त है, हम MNA फील नहीं करवाता मैं। अच्छा, सही। वैसे बचपन की ईदें आपकी और अब की ईदों में मुख्तलिफ क्या आप पाते हैं? अच्छा, देखिए, बचपन में हमारी ईदें थोड़ी सी मुश्किल हालात में गुजरती थी। वालिद साहब क्योंकि एक सरकारी में थे, हम 10 बहन भाई थे, तो थोड़े हालात भी उस वक्त के ऐसे थे। तो अमूमन हम इंतज़ार करते थे ईद का, तो ईद पे हमें जो कपड़े मिलते थे ना, वो असल में हमें मिलती थी यूनिफॉर्म। वो हम यूनिफॉर्म नहीं ख़रीदते थे, वो ईद पे पहनते थे, उसके बाद पूरे साल जो है ना हम उसको साल को स्कूलों में इस्तेमाल करते थे। अच्छा, फिर यहाँ कराची के अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, अच्छा, तो मेरे एक चचा हुआ करते थे, वो अच्छी बड़ी पोस्ट पर थे, एग्जीक्यूटिव थे, तो PSO के अंदर। तो हमें उनका इंतज़ार रहता था। जब वो आते थे तो हम समझते थे हमारी ईदी होगी, क्योंकि वो हमें थोड़ी थोड़ी ईदी मिलती थी, तो वो उनका एक इंतज़ार रहता था। और फिर मोहल्ले के दोस्त बच्चे, वो बड़ी खूबसूरत ईदें हुआ करती थी, सब एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत का एक रिश्ता, खेलना कूदना। और क्योंकि हमारी कंपाउंड लिविंग थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ थी, तो कभी ये फील नहीं हुआ कभी उसके घर चले गए, उसके यहाँ से कुछ खा लिया, उसके यहाँ से कुछ कर लिया, तो बड़ा एक अच्छा होता है। अब जैसे वक्त के साथ साथ तब्दीली तो ये आई कि अब ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि ईद के दिन जाके नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान से होकर, वालदा की कब्र से होकर, और फिर घर आके, तो हमारे यहाँ तरतीब ये है कि हम क्या करते हैं कि हम, क्योंकि यहाँ पे सब भाई एक ही जगह रहते हैं, अच्छा, तूबा अपार्टमेंट्स हैं फेज़ 1 में, ओके, तो हम सब भाइयों के अपार्टमेंट हैं। तो जब हमारे सब भाई कराची में होते हैं तो हम तय कर लेते हैं कि नाश्ता किस भाई के घर करना है, अच्छा, हाँ, लंच किसके यहाँ करना है, रात का खाना किसके यहाँ करना है। तो हम सब बहन भाई वहाँ जमा होते हैं। तो वो एक अब ये इस वक्त हम 3 भाई हैं यहाँ पे ना, और 2 बहनें। तो वो फिर हम जो अब पहले दिन पता नहीं आपके यहाँ नाश्ता है, तो हमारे यहाँ नाश्ता होगा तो सब आएंगे। अच्छा, हम अच्छा, और माशाल्लाह बहन भाई और उनकी पूरी फैमिली फैमिली तो वो बनी थी, जब कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन क्या होता है कि Actually वो बड़े वहीं रहते हैं ना, हाँ। वो तो वहीं नहीं, वो रहते हैं, तो रोज सही मिलना होता होता है, है। जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, लेकिन माशाल्लाह लोग बहुत हो जाते बहुत हैं हो ना, जाते हैं, बहुत हो और वो जाते हैं। फिर हम 4-5 घंटे एक ही साथ गुजारते हैं, तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चे भी खुश, हम सब। फिर वो शाम को ये तैयार होते हैं। अच्छा, सुबह की तैयारी इनकी अलग होती है। सही। अच्छा, शाम को फिर भाई जाना है, ताए अब्बू के घर जाना है खाने के लिए, तो फिर सब तैयार होके आते हैं दोबारा से, समझे ना। अगले दिन दूसरे भाई के यहाँ जाना है, फिर खाला फूफियों के पास जाना है। तो मतलब ये है कि हम आपस में ही करते हैं सब कुछ। अच्छा, पूरी फैमिली आपकी भी माशाल्लाह ज़्यादा फैमिली है बड़े पैमाने पर, या? एक्चुअली हम 5 बहन हैं, ओह माशाल्लाह, तो जो बड़ी बहन है वो इनके बड़े भाई की वाइफ है, ओह तो बाकी मेरी 3 बहनें बाहर होती हैं, अमेरिका में और कनाडा में। अच्छा, एक बाई चांस अभी आई हुई हैं मदर की वजह से मिलने के लिए, तो पूरा रमज़ान उन्होंने हमारे साथ गुजारा है, तो इस दफ़ा वो हमारे साथ होंगी, फिर ईद के बाद वापस चली जाएंगी। तो ज़रा अच्छा, माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, और जब बड़ी फैमिली हो तो मज़ा आता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो अवाब से, आबिश से, अरूमा से, साजदा भाभी से और आफ्ताब जहांगीर साहब से मिलकर बात करेंगे। बड़ी मज़े की बातें हैं, ज़ाहिर है हम आज इनके बारे में जान भी रहे हैं। एक पॉलिटिशियन की फैमिली किस चीज़ के थ्रू गुजरती है, क्या वो हमसे मुख्तलिफ होती है, या बिल्कुल उसकी भी ज़िंदगी में वही सब चीज़ें हैं, उसी तरह की ईद है जिस तरह की आप सब सेलिब्रेट करते हैं। राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आज आफ्ताब जहांगीर साहब की पूरी फैमिली के साथ, आप सब लोगों के साथ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जहां जहां आप हमें देख सकते हैं। हम सब की तरफ से मीठी ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, चलिए अब एक गेम खेलते हैं ना। आफ्ताब साहब जो हैं बहुत हल्के की बातें कर रहे हैं, देखते हैं आप कितनी स्पॉन्टेनिटी आपके अंदर है।
آپ نے میں آپ سے بالکل نارمل بات کروں گی اور بھابھی سے بھی بالکل نارمل بات کروں گی. پہلے آپ کی باری ہے پھر ان کی باری ہے. آپ نے صرف ہوں ہاں نہیں اہوں نہیں استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی میں جو بھی بولوں گی ہاں نہیں بولنا ہے, ہوں نہیں بولنا ہے, ہوں ہاں نہیں بولنا ہے, کیونکہ یہ بڑے وہ کامن چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا یہ گیم, اور آپ سے پہلے کروں گی پھر اس کے بعد ساجدہ بھابھی سے کروں گی. شادی کو آپ کے 21 سال ہو گئے؟ جی. اچھا جی میں نے نہیں بولا تھا, چلیں آپ سے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. جی بھی آپ نہیں بول سکتے, جی نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے, ہوں ہاں نہیں اہوں جی, یہ سب ہیں جو آپ نہیں بول سکتے. اب اس کی جگہ آپ کو کچھ اور بولنا ہوگا. تو بھابھی سے 21 سال آپ نے کہا شادی کو ہو گئے ہیں, آپ کی اپنی پسند کی شادی تھی؟ ان سے پوچھیں. ان سے تو میں بعد میں پوچھوں گی, پہلے آپ بتا دیجئے کہ کیا لڑ جھگڑ کے شادی ہوئی یا والدین نے پسند کر لیا اور آپ نے کر دی؟ اچھا پسند میری ہے. اچھا. کیونکہ والدہ کی پسند تھی تو یقیناً بڑے بھائی کی, پھر میں یہ بڑی بہن میرے بڑے بھائی کی وائف ہیں, تو ایک فیملی کو پتہ تھا ہمیں کہ بھئی کیسی ہیں, کیا ہے. یعنی کوئی ریگریٹ نہیں ہے آپ کو؟ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ دال چاول؟ نہیں, میں سب کچھ کھا لیتا ہوں. نہیں میں سب کچھ کھا لیتا ہوں. نہیں آپ نے بول دیا, نہیں تو آپ بول ہی نہیں سکتے تھے نا. نہیں تو آپ بول ہی نہیں سکتے تھے, ہم یہی فیل ہو گئے ہیں. چلیں اب میں پہلے بھابھی سے کرتی ہوں, پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھ لیتے ہیں کہ پھر آپ کتنے گروم ہو چکے ہوں گے. نہیں جی ہاں ہوں آپ کو نہیں استعمال کرنا ہے, یہی ہوگا استعمال. جب سے آفتاب جہانگیر صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے, بڑا ان میں تم تڑاک آ گیا ہے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. لڑکیوں سے زیادہ دوستی ہو گئی ہے ان کی. دوستی ہو گئی ہے. بڑا غلط لگتا ہوگا نا یہ آپ کو؟ غلط تو اس سینس میں نہیں, صحیح جو بات ہے, یہ جو دور جا رہا ہے اس حساب سے تو نہیں لگتا. پر میں تھوڑی سی ریلیجیس ہوں, مجھے لگتا ہے بھئی یہ غلط کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. فون آپ بار بار ان کے, یعنی جب گھر میں ہوں گی تو کتنی ٹینشن سے آپ گزرتی ہوں گی ہر وقت. نہیں ٹینشن کوئی نہیں. نہیں کیا ٹینشن کوئی نہیں ہے. نہیں کیا تو آپ نے تو ساری پابندیاں لگا دی, تو آپ بولے کیا؟ I thought وہی والا کوسچن چل رہا ہے. چلے کوئی بات نہیں. عمران خان سب سے بہترین وزیر اعظم ثابت ہو رہے ہیں. الحمدللہ. نہیں why you your father he was just thinking کہ میں ہاں بھی بولوں تو کیسے بولوں ہے. یہ تو عوام نے ساری گڑبڑ کر دی نا, چیٹنگ کر دی. ہاں نہیں, اب تو اپنے سوچنے کا ٹائم مل گیا, اس میں کیا ایسی بات ہے. کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں کہ بچوں نے جس طرح سے شفقت محمود صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ زیادتی کر دی, شکر ہے کہ آپ شفقت محمود نہیں تھے. کاش آپ ہونا چاہتے تھے شفقت محمود صاحب. کاش بڑے مطلب جسے کہتے ہیں نا سنبھل کے بولا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ 2023 میں الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تو آپ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی. بہت مطلب this is too much. اب now the game is transferred to you because you gave him this word نا کہ الحمدللہ سبحان اللہ, تاکہ سمجھ میں آگے ورنہ یہ پھنس گئے تھے اچھی طرح. سو امی ابو کی جب جنگ ہوتی ہے تو الجھن ہو رہی ہوتی ہے یا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ نہ بڑھ جائے؟ اتنا سوچنے کا موقع نہیں ہے. جنگ دیکھی ہے تم لوگوں نے؟ ہاں ہوتی ہے. ہاں تو نہیں تو تم نے جنگ کب دیکھی؟ نہیں ابھی اگر بیچارہ بتا رہے تو بتا یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہوتی ہے جیسے ہم ٹاک شو میں لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ لڑائی ہے کوئی؟ لڑتے تو ہیں, ہاں آرگیومنٹ ہے نا. نہیں لڑتے ہیں, اٹس اوکے, آپ بول سکتے ہیں, ان کو بولنے دیں ابھی یہ جو بھی بول رہے ہیں. عابش آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ٹیلی ویژن پہ آفتاب جہانگیر صاحب کو دیکھا پروگرام کرتے ہوئے؟ دیکھا ہے. اور اس میں جب بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہو اور کبھی آپ کو لگے کہ your father has become like really loud, so do you feel کہ you know he shouldn't have done this, یا میری دوستیں دیکھ رہی ہوں گی؟ وہ شو ہے تو شو تک صحیح ہے. شو تک صحیح ہے. دوستوں کو بتایا ویسے کہ یو نو میرے ابا قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں؟ بتانا ہوتا ہے نا, ذرا تھوڑا اچھا لگتا ہے. ٹیشن پتہ ہے. روما, کچن میں اگر آپ کو زبردستی بھیج دیا جائے اینڈ دیر از نو چوائس, اور آپ سے کہا جائے کہ آپ نے انڈا فرائی کرنا ہے, کر لیں گی؟ I'll do it. You'll do it. اچھا انگریزی میں یہاں جواب آ رہے ہیں تاکہ کسی بھی صورت ہے نا تو یس اور نو نہیں استعمال کر لینا کہیں غلطی سے. اچھا زیادہ آپ کو کمفرٹیبل کس کے ساتھ ہیں, والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ؟ اماں کے ساتھ. اماں کے ساتھ زیادہ ہیں. ابا کے کس چیز سے زیادہ ڈر لگتا ہے آپ کو؟ ڈر لگتا ہی نہیں ہے, ہی از ویری چل. غصے سے تو لگتا ہوگا. انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کیا ہی نہیں ہے.
کبھی نہیں, کبھی کوئی بچپن میں کوئی مار پڑی ہو, کوئی ڈانٹ پڑی ہو؟ اور مارا تو کبھی بھی نہیں ہے. اور ڈانٹ بھی کبھی نہیں پڑی؟ نہیں. اماں سے تو پڑتی ہوگی نا ڈانٹ؟ ہاں اماں سے پڑھتی ہے. ہاں اماں سے پڑتی ہے. چلے آپ کو تو دوبارہ چانس ہم دے رہے ہیں. ساجدہ بھابھی یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ لوگ رہے یا آپ شروع سے الگ رہیں؟ جب شادی ہوئی تو ہم باہر چلے گئے تھے, تب بھی ہم 2 بھائی ساتھ تھے, اور یہاں آنے کے بعد الگ الگ, تو آفتاب بھائی ایک کی کمپاؤنڈ میں اچھا جوائنٹ بھی ہے اور نہیں الگ بھی ہے, الگ ایسا بھی ہے. ہے. آفتاب بھائی کی والدہ سے ملاقات ہوئی آپ کی, وہ حیات تھی؟ جب میری شادی ہوئی تھی تب وہ حیات تھی, اور تقریباً کافی 10-12 سال کے بعد فوت ہوئی. تو جتنا پسند یہ آپ کو کرتے ہیں, جتنی محبت یہ آپ سے کرتے ہیں, آپ بھی اتنی ہی کرتی ہیں؟ والدہ سے نہیں, آپ سے. اچھا, اب یہ لائف ہاں بھی جائے نہیں گا کہہ سکتے, اور نام بھی نہیں کہہ عید سکتے. پہ, ہاں. تو ایسا تھا کہ پہلے میں نے کی تھی, اچھا. اور اس کا میں نے نہیں اظہار نہیں کیا تھا, ہاں. لیکن یہ کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ ہو جائے. Did you guys know this? Yeah. ہاں, you did. تو پھر آپ نے پھر پیغام کس کو بھیجا, ڈائریکٹ ان کو یا بہن کے تھرو پہنچا دیا؟ کسی کو بھی پیغام نہیں, اللہ کو بھیجا تھا بس, پھر اللہ نے ہی راستہ بنایا تھا. پوچھ لیں. صحیح, مطلب کچھ کوئی اظہار ہی نہیں ہوا؟ نہیں نہیں نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا ایسا, کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن کیونکہ ہم مطلب گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے نا, تو ایک کیونکہ جب بڑی بھابھی آئی ہے ہمارے یہاں, تو وہ میرے والد صاحب کی پسند تھی. تو میرے والد صاحب بھی کیونکہ بڑے سمپل سے لوگ تھے, ان کے گھر فیملی بھی بہت سمپل سی تھی, تو بس انہوں نے کہا کہ اچھا, پھر وہ صرف منگنی کی انہوں نے, اور ان کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب کا جب انتقال, ہم 10 بہن بھائی ہیں, کسی ایک کی شادی نہیں دیکھی. بہنیں کتنی ہیں؟ 2 بہنیں, 4 بھائی 1 بہن, پھر 4 بھائی 1 بہن. اور بہنیں چھوٹی ہیں یعنی؟ مطلب ماشاء اللہ. تو وہ انہوں نے کسی کی بھی شادی نہیں دیکھی نا. والدہ نے میری ماشاء اللہ جو ہے سب بچوں کی شادیاں بھی دیکھیں. اچھا, ہم رہتے بھی طوبہ اپارٹمنٹس کے اندر ہیں, تو ہم نے اس لیے وہاں سے موو نہیں کیا کہ ہم سب اکٹھے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. اچھا, تو وہ اس میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں سارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدہ کی کیونکہ خواہش تھی, اچھا یہ آتی تھیں تو والدہ, ان کی عادت تھی کہ والدہ کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگانا, یہ وہ کافی دیر تک 2-2 گھنٹے بیٹھی رہتی تھیں. تو پھر جب والدہ نے مجھے کہا, تو میں اس وقت باہر تھا زمبابوے میں. اچھا. تو پھر میں اچانک آیا, تو پھر وہ تو پہلے سے انہوں نے سب انتظام کر کے رکھا ہوا تھا, تو وہ الحمدللہ شادی ہو گئی. تو میں مطلب یہ ہے کہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت ہی مطمئن ہوں, کیونکہ شادی کے ساتھ آپ کی فیملی تب مکمل ہوتی ہے جب آپ کے بچے, آپ کا گھر, ہر چیز اپنی ایک سسٹم کے اندر, ڈسپلن کے اندر ہوتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے اللہ نے 3 بچے دیے, بڑے خوبصورت آپ کے سامنے, اور ان کی بھی تربیت جس طرح کی انہوں نے, تو میں بہت مطمئن ہوں. تو اب مطمئن ہے ماشاءاللہ بھابھی سے بھی, اور جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ اگر کامیاب ہیں تو اس کے پیچھے بہت کیونکہ میں گھر سے باہر بھی ہوتا ہوں, تو مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ یار میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے, میں کہیں دن باہر بھی رہوں یا ادھر. اگر میں اسلام آباد میں بھی ہوں تو صبح دوپہر شام یہ مجھ سے زیادہ میرے اسٹاف سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں, ناشتہ کیا نہیں کیا, دوائی لی نہیں لی. یہ خیال رکھنے کے لیے آپ تو مطلب یہ ہر چیز کا جو ہے نا مینیج کر رہی ہوتی ہے, ہر طرح کا خیال رکھنے کے لیے. یہ بڑے دیکھیں, پہلے وہ بیچاری بہت آرام سے, لیکن یہ جو بدلاؤ آیا نا یہ 2018 کے الیکشن کے بعد, یہاں سے وہ ہر طرح کا خیال رکھتی ہیں. حالانکہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, خطرہ ہے بھی نہیں, بس بچا کے رکھنا ہوتا ہے نا, اپنی چیزوں کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے نا. اچھا, باہر کی ہوا سے, کیونکہ آپ تحریک انصاف میں ظاہر ہیں اور آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سب, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو جاتا ہے ان سو مینی اپروچز. ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی ایک اپروچ آپ کو نا پسند ہو, کسی اور پارٹی کی پسند ہو. کئی آرگیومنٹ اس طرح سے کبھی ہوتے ہیں یا سب کے سب ڈائی ہارٹ فینس ہیں تحریک انصاف کے؟ ہم سبھی Die hard یہ ملے عمران خان سے ملاقات کی ایکچولی میں بتاؤں کہ ان کے پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے, ایون ہماری شادی سے بھی پہلے, میں نے اپنا پہلا ووٹ جو کاسٹ کیا تھا وہ عمران خان کو ہی کیا. اور جب ملاقات ہوئی تھی میں نے ان کو بتایا بھی تھا, میں نے کہا میں آپ کی کرکٹ کے حوالے سے میں بالکل آپ کی فین نہیں تھی, ہاں آپ کے سوشل ورک کے لیے میں آپ کی فین تھی. اور میں نے کہا آپ نے جب شوکت خانم بنایا تھا اور آپ آئے تھے ڈی ایچ اے کے اسکولز میں, تو میں نے کہا پتہ نہیں خان صاحب آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے 1992 میں آیا تھا میں. تو میں بڑی امپریس ہوئی, میں نے کہا یعنی یہ کہ ان کو یاد ہے
تو میں تو پہلے سے ہی PTI کو, لیکن اب جو ہے نا پالیٹکس حالانکہ میری سمجھ سے باہر ہے. میری کولیگ ہیں, ان کی بھی وہ کولیگ رہی ہیں, رخسانہ نوید MNA ہیں, وہ مجھے اکثر کہتی ہیں کہ تو یار ساجدہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے, اس کو کہو میرے ساتھ جوائنٹ ہو جائے, کیونکہ وہ انوائرمنٹ کے اوپر کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہی ہیں نا, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو جائیں, تو کراچی کے اندر یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا اب تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, تو آپ بالکل اس کی طرف توجہ دیں. ہاں وائی ناٹ, جب آپ ایجوکیشن میں تھیں تو اب یہ بھی کر سکتی ہیں. ہو نوز کہ آپ 2023 کے الیکشن کے اندر بھی کہیں آپ جو ہیں وہ کہیں کہ چلو تم بھی آ جاؤ ہاں قومی ہو اسمبلی میں. سکتا ہے, کیونکہ آج کل تو ہے نا کہ والد بھی ہیں, والدہ بھی ہیں, بیٹا بھی ہے, تو بیگم بھی ہیں, وہی نا, وہی میں کہہ رہا ہوں تو آپ بھی یہ کر لیں. ہاں بالکل, اگر آپ ان کے اچھا ویسے اگر آپ تحریک انصاف میں نہ ہوتے, کبھی سوچا ہے آپ نے, ایک تو آپ نے کہا کہ جمعیت میں تھے, کہ آپ کیا PMLN یا پیپلز پارٹی میں سے اگر آپ کو چوائس دی جائے, مجبور کیا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جوائن کرنا ہے, تو کس کو جوائن کریں گے؟ اچھا نادیہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ میں شروع سے نا ایک رائٹسٹ مائنڈ کا آدمی ہوتا ہے نا, جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کالجز میں ہم لوگ نعرے لگاتے تھے سبز کے اور سرخ کے, صحیح, تو میں ہمیشہ سے سبز کا اور سرخ مطلب رائٹسٹ مائنڈ کا تھا. تو پھر آپ نون لیگ میں چلے جائیں گے؟ ہاں, اگر میں اس وقت میرے پاس چوائس ہوتی تو میں نون لیگ کی طرف چلا جاتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے میری جو چوائس تھی PTI عمران خان کی, میں اس سے بہت مطمئن ہوں. بس حالات ہیں, مشکلات ہیں, لیکن میں اپنی لیڈرشپ سے بہت مطمئن ہوں. یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی لیڈرشپ سے مطمئن ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم سب بہت ناقد ہیں اس وقت, لیکن چلیں عید کے موقع پر کیا ہم بولیں. نہیں دیکھیں, اگر مطلب اچھا ساتھی, اچھی ٹیم وہی ہوتی ہے جو مشکل حالات میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی رہے. یہ نہ ہو کہ جی اگر کریڈٹ لینے کا وقت آئے تو جی ہم سب لے لیں کریڈٹ, اور جب کوئی بات ایسی آئے تو ہم کہیں نہیں یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. اگر ہم ناکام ہوں گے تو پوری ٹیم ناکام ہوگی, ہم کامیاب ہوں گے تو پوری ٹیم کامیاب ہوگی, جس کی قیادت عمران خان کر رہا ہے. بالکل. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے آئیں گے تو اواب سے, آبش سے, اروما سے, ساجدہ بھابی سے اور آفتاب جہانگیر صاحب سے مل کر بات کریں گے. بڑی مزے کی باتیں ہیں, ظاہر ہے ہم آج ان کے بارے میں جان بھی رہے ہیں. ایک پولیٹیشین کی فیملی کس چیز کے تھرو گزرتی ہے, کیا وہ ہم سے مختلف ہوتی ہے, یا بالکل اس کی بھی زندگی میں وہی سب چیزیں ہیں, اسی طرح کی عید ہے جس طرح کی آپ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. آج آفتاب جہانگیر صاحب کی پوری فیملی کے ساتھ, آپ سب لوگوں کے ساتھ ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہم سب کی طرف سے میٹھی عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب نے نا ایک کوئی چیز ایسی سوچ کے مجھے بتانی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل آئی تھنک کہ اف یو نو آئی ہیڈ دیٹ پاور ٹو چینج سم تھنگ ان پاکستان, دس از واٹ آئی وڈ چینج. اب کیونکہ یو ہیو اے فادر سرونگ ان دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس دورہ حکومت کے ختم ہونے تک, نیکسٹ الیکشن سے پہلے, یہ ایک چیز ضرور ہے جو میں چاہتا ہوں بس فکس ہو جائے کسی طرح, اینی تھنگ؟ ویسے دماغ میں تو فوراً ہی پاورٹی آیا تھا, بٹ دیٹ سم تھنگ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے جلدی کوئی چینج لا سکتا ہے اس کے اندر, اس کا کوئی کوئک. آئی تھنک سو جسٹس از ون تھنگ جو ہم انسٹا پہ روز دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کا ریپ ہو رہا ہے, کسی کا کچھ اس طرح ہو رہا ہے. تو آئی فیل کہ ایز میرے ابو سرونگ ان دا گورنمنٹ, جسٹس از سم تھنگ جو ہونا چاہیے, سرو ہونا چاہیے. مطلب جو ریپسٹ ہیں ان کو ہینگ کر دینا چاہیے, جو ان کی اپنی جو ہوتی ہیں پنشمنٹس ہے وہ سب انصاف اور کیا کہتے ہیں سزا جزا کا نظام جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ان پلیس ہو, ضرور ہو. اور آپ نے پرٹیکولر کیونکہ ذکر کیا, اور آج کل یہ زیادتی کے کیسز بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو کہیں نہ کہیں اگر جب لا ٹیکس اٹس کورس اور انصاف ہوتا ہے تو یقیناً پھر سزائیں بھی ہوتی ہیں. آبش, آپ کون سی ایک ایسی چیز ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ابو کیونکہ میرے ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں, یہ ایک چیز جو ہے وہ ضرور بدل دی جائے؟ آئی تھنک کہ یہاں لائک کراچی میں اسپیشلی ایسا ہے نا کہ جیسے اگر آپ لائک سگنل بھی توڑو تو آپ کو پتہ ہے کسی نے پوچھنا نہیں ہے, کوئی روکے گا بھی نہیں, پولیس والا روکے گا بھی تو اس کو منا لیں گے. تو وہ چیز ایک زیادہ ہونی چاہیے کہ سب کو پتہ ہو کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور ان کو کس طرح سے فالو کرنا ہے, کہ پکڑ ہوگی ان دی اینڈ, یہ نہ ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ ایک چیز لائک اسٹرکٹ پولیس یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہونی, یعنی گڈ گورننس ہونی چاہیے. اور اسٹرکٹ پولیس کا آپ نے بڑا اچھا کہا, کیونکہ اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری خرابیاں ہیں.
اور ہم آئے دن اکثر دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کونے کھدڑے کے اندر جو ہے وہ ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہوتا ہے, اور زیادہ تر موٹر سائیکل والوں کو انہوں نے روکا ہوا ہوتا ہے, سارے گاڑی والوں کو تو وہ بیچارے روک نہیں پاتے اور پھر کچھ انڈر دا ہینڈ لے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے. اور ایک دفعہ یہ اسٹرکٹنس ہو جائے جیسے ہم نے باہر کے ممالک میں دیکھی ہے ریگارڈنگ ٹریفک رولز اینڈ ریگارڈنگ دا لاز, جس طرح سے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, تو پھر بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہوتی ہیں. جی روما, آپ کیا بدل سکتی ہیں یا بدلنا چاہتی ہیں؟ ویسے آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی واز تھنکنگ دا سیم کہ بیکاز مجھے ڈرائیونگ کا شوق ہے, اچھا, بٹ میں یہاں نہیں چلا پاتی کیونکہ کبھی یہاں کوئی سامنے آ جاتا ہے, کوئی بائک آ جاتی ہے, تو آئی آلسو وانٹ کہ ٹریفک رولز جو ہیں ان پہ ذرا فوکس ہونا چاہیے. باقی کبھی اس پہ بولا کہ کچھ کریں, آپ لوگ کچھ کریں اس حوالے سے؟ کون کرے گا؟ ویسے یہ چیزیں تو آپ کو بڑی سننے کو ملتی ہوں گی نا, خاندان میں بھی اور فرینڈز میں بھی, اور بڑی چیزیں ہوئیں کہ بھائی اس کا تو کوئی حل نکالو یا اس کا تو کوئی حل نکالو. اچھا دیکھیں نادیہ, یہ جو بات کر رہی نا بچے, مطلب ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس کی بات کر رہی ہیں, گورننس کی بات کر رہی ہیں, جو فقدان ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی جیسے اب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ ایک ریٹ طے کرتی ہے کہ جی اس چیزوں کی یہ ریٹ ہوگا, لیکن وہ ریٹ تو جو ملتا نہیں ہے, لیکن جن کی ذمہ داری ہے اس کو مینٹین کرنے کی وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. اچھا اسی طرح جیسے ٹریفک کے اندر ابھی ہے, ٹریفک کے اندر اگر آپ طریقے سے چلیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ٹریفک جام ہو, لیکن کیونکہ نہیں ہے, اچھا جس کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پراپر نہیں ادا کر رہا, تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو ہمیں اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ احسن طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے. جب ہم اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں گے کہ اور اس کو ادا کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سارے مسائل ہم ختم کر سکتے ہیں. اچھا ویسے کیونکہ آپ کی تو پوری جو ہے وہ تبدیلی کے حوالے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کا, آئی وڈ سے کہ وہ ایک موٹو تھا نا, تو آپ کیا چیز سمجھتے ہیں کہ تبدیل کرنا چاہیں گے آپ 2023 سے پہلے؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین چیز جو ہے نا, جو اس وقت بالکل ایک سمجھ لیں کہ آپ کی ٹاک شو کا بھی وہ ہر وقت کا موضوع ہوتا ہے, وہ جو احتساب کا عمل ہے نا, وہ ٹاپ ٹو باٹم غریب آدمی اور امیر آدمی کے لیے برابر, اور کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو ٹائم لیمٹ ہو کہ اس ٹائم کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہے. صحیح. اگر وہ ٹائم کراس کر جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کیس میں کوئی ٹائم لیمٹ ہو, فوراً فیصلہ ہو, جسٹس, تاکہ اگر اس نے کہیں جانا بھی ہے, اپیل پہ بھی جانا ہے, مطلب 1 سال کے اندر اندر پورے کیس کو, مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ فیملی میٹرز ہوتے ہیں پراپرٹیز کے 10 سال چل رہے ہیں. اچھا جبکہ بالکل سمپل ہوتا ہے, جج فوری فیصلہ کر سکتا ہے, بھائی یہ بیٹا ہے, یہ میری 2 بیٹی ہے, یہ میری پراپرٹی ہے اس کے والد کی, اس کا یہ شرعن حق ہے, یہ اس کا شرعن حق ہے, چلو بھائی. اب اس کو 10 سال لڑنا کیس, پھر کورٹوں کے ذریعے نیلام کرنا, پھر یہ کرنا, یہ میں کئی دفعہ ان چیزوں سے گزرا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا بھی تھا, خیبر پختونخوا میں تو خواتین کو یہ حق ہی نہیں دیا گیا ہے, جو شرع نے دیا ہے وہ وہاں نہیں. اب پتہ نہیں, آپ نے کہا کہ انصاف پر مبنی نظام, دیکھیں یہ تو صرف ایک چیز ہے, جیسے اس بچے نے بھی کہا نا, اس کو بھی انصاف پر مبنی نظام چاہیے, بیٹیوں کو بھی یہی چاہیے کہ لا ابائڈنگ ہو, مطلب وہی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں, بیکاز اٹس اے ہیوج ٹاسک. اچھا دیکھیں یہ بالکل اس وقت نظر نہیں آ رہا نا. اچھا میں آنیسٹلی بات کروں, چلے ہم صوبہ سندھ کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے, تو لیکن جہاں پنجاب میں یا کے پی کے میں ہماری حکومت ہے, یا الائنس حکومت بلوچستان میں, مجھے وہاں بھی نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ہمیں اگر ہماری کوئی ناکامی ہوگی 2023 کے اندر تو وہ یہ ہے گورننس, اور جو ہم چیزوں کو نہیں سنبھال پا رہے, تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو دیکھیں بہت ساری چیزیں آن پائپ لائن ہے, بہت سارا کام ہو رہا ہے, احساس کے ذریعے بہت سارا کام ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو مین ہے اس وقت سچویشن جو ہے وہ گورننس کے مسائل ہیں, اور خاص طور سے یہ جو مہنگائی جو رمضان بھر بھی لوگوں نے فیس کی. بھابھی آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا چیز آپ سمجھتی ہیں کہ تبدیل آفتاب بھائی کے ہونے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ اب تحریک انصاف یہ بدل دے گا, ایٹ لیسٹ بائی دا ٹائم یو ریچ دا نیکسٹ الیکشن, کوئی ایک ایسی سالڈ چیز؟ ایکچولی عمران خان کا جو بیس جس پہ اسٹارٹ کی پالیٹکس انہوں نے, تو وہ انصاف ہی تھا. اچھا میں ایک چیز یہ بھی کہتی ہوں کہ جو ہمارا ایز اے نیشن ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج ہوا. ہم خود بھی, مزے کی بات ہے, ہم پولیس کو فوراً بلیم کر دیتے ہیں
کہ جی पुलिस ऐसी है, आपको रोकें, मुझे रोकें. पहला काम हम क्या करते हैं अगर हमारी गलती होती है, सबसे पहले हम अपने वॉलेट से पैसे निकाल के, और हम कभी भी ये नहीं करते कि नहीं मेरी गलती है, हाँ ठीक है आप मेरा चालान काटो, लेट होती हूँ मैं ऑफिस के लिए हो जाऊँ, मैं लेट सबसे पहले तो कराची में तो ये है कि सबसे पहले तो डांटते हैं पुलिस वाले को कि तुमने हमें रोका कैसे, व्हाई डिड यू स्टॉप अस. ये भी कितनी गलत बात है. मेरी गाड़ी जो चलाते हैं ना उनको पता है कि हम गलत काम नहीं कर सकते. सिग्नल नहीं, जब 1-2 दफा किया है ना तो मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं कहा था, भरो चालान, और वो भरते. अच्छा, मैंने भी ये पावर रखी हुई है कि टूल पे जाना है तो पैसे देने हैं. मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं. ड्राइवर को मैंने बोला ये कभी नहीं समझना कि मैं एमएनए हूँ, तुमने पूरा फॉलो करना, मैं तुम्हें नहीं छुड़ाने आऊँगा. सही, बिल्कुल सही. एयरपोर्ट्स पे है, अजीब सी बात है कि आपको ज़रा सा कोई वो मिल जाता है ओहदा या कोई ऐसा, तो हम अपने आप को खुदा ही समझना शुरू हो जाते हैं. पीछे लाइन बनाने की तो हमें आदत ही नहीं है ना. टिल पे खड़े हैं किसी स्टोर के तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमने लाइन बनानी है. बिल जमा कराने के लिए खड़े, यही लोग इतना पैसा खर्च करके जब दूसरे मुल्क जाते हैं वहाँ देखो कैसे सीधी लाइन इनसे बनती, और चाहे कितनी लंबी लाइन क्यों ना हो कोई एतराज भी नहीं करता. अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर हमने देखा कि बड़ी लाइन थी तो उस पे बड़ा लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, कहीं तो झगड़े फसाद भी हुए, खूब आवाजें भी ऊंची हुई. बोल रहा हो ना कि भाई यार लाइन बना लो, लाइन बना के, और सड़क पे भी आप देखें लाइन बनाए आपकी गाड़ी जल्दी निकलती है. सही. तो उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, आपको क्या मसला है भाई, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई. यानी आप बोल भी नहीं सकते कि अच्छा काम कोई होना चाहिए. और मुझे तो जो मेन काम पूरे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ भी है, मुझे तो सफाई का सबसे ज्यादा, हाँ कि सफाई हो जाए, ये भी है. अच्छा, कितनी हमारी वैसे छोटी छोटी ख्वाहिशात है ना, सफाई हो जाए, अच्छा पुलिस वाला ना रोके, और ये लेकिन हमारे देखने में आए तो इसका नुकसान कितना हम सब भुगते हैं. मैं नादिया आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आप यकीन करें मैं आज तक उसको, पहले किस्सा सुनाए फिर गाना भी सुनाना होगा. गाना तो ये लोग सुनाएंगे. नहीं, आप क्यों नहीं सुनाएंगे, मना है आपको. मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ. मेरे वालिद साहब जो थे ना, सुबह मेरी वालिदा 2 कप चाय बनाती थी. अच्छा. एक मेरे वालिद साहब के लिए और एक हीरा लाल के लिए. हीरा लाल? हाँ. अच्छा, हीरा लाल के लिए 2 बनाती थी. तो वो सुबह मेरे वालिद साहब उठते थे, उसके साथ बैठ के चाय पीते थे. मोहल्ले के बच्चे हमें तंग करने लग गए और कहते अरे इनके घर से तो कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, इनके घर तो भंगी चाय पीता है, खाना खाता है. अब हम अपनी वालदा को बोले डैडी, हम वालदा को आप ही बोलते थे. अच्छा. और वालिद साहब को डैडी बोलते थे. हम कहते आप ही ये डैडी, ये सुबह सुबह ये हीरा लाल के साथ बैठ के चाय पीते हैं और ये वो. तो वो कई दफ़ा ऐसा होता रहा. तो एक दिन उन्होंने बुला लिया, तो जो भी सफाई की बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये हीरा लाल कौन है. मैंने कहा हमें क्या पता है, भंगी है. कह रहा है ये इतना कीमती आदमी है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तुम्हारे आधे ईमान की हिफाजत करता है. सफाई जो है निफ्स ईमान है और उसकी हिफाजत ये कर रहा है जो तुमने खुद करनी थी. बड़ी ज़बरदस्त बात कही. तो इसलिए इसको जब भी देखो इसको बड़ी एहतराम की निगाह से देखना है, इसका बड़ा एहतराम करना है, ये बहुत मोहतरम शख्स है. तो वो हीरा लाल आज तक मुझे याद है, हीरा लाल. तो हम भी उससे प्यार करने लग गए, समझे ना, हीरा लाल से. अच्छा, वो तो ये जो बात है ना कि सफाई नहीं, और फैक्ट है. यानी आप, हम क्या कहते हैं कचरे वाले, वो कचरा वो थोड़ी कर रहा है, हम कचरा फैल रहे हैं, वो हमारा कचरा और मेरे घर में ये हर वक्त यही लगा बड़ी रहता है. मेहरबानी है कि वो उठाने आ रहा छोटा है. सा घर है लेकिन हर वक्त सफाई का इसका उसका लगा रहता है. अब बाहर आप जाते हो, अमेरिका में, इंग्लैंड में हम जाते हैं, हम रहते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, आप यकीन करें उनका सारा दिन काम ही ये गार्बेज यूँ डालना है, ये वाला गार्बेज यूँ रखना है, हाँ. ये वाला गार्बेज ये इस दिन गाड़ी आएगी, ये इस दिन. हमें कुछ पता नहीं, हमने बस सुबह अपना एक गार्बेज का बैग उसके हवाले करना है, वो बेचारा सीढ़ियाँ चढ़ के आता है, वो उठाता है और वो लेकर जाता है, और फिर उसकी बेइज्जती भी करनी है. यानी कचरे के साथ साथ हमने उसकी फ़र्ज समझ लिया है कि हमने उसकी बेइज्जती भी. ये बड़ी अच्छी बात कही है भाभी ने कि आप देखिए बाहर रहने वालों का पूरा दिन और सोच इसमें गुजरती है जब सड़क पे भी चलते हैं कि ये गार्बेज हमें इस वाली टिन में डालना है, इस बिन में डालना है, ये कार्ड्स का है, ये टिन्स का है, ये इसका है, ये उसका है. से कोई नहीं और हमारे यहाँ इस सब के बारे में सोचा भी नहीं जाता. मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आप सब लोगों से मिलना. और मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा मिलेंगे और जितने देर और होती तो और अंदर की बातें निकलती. काफ़ी तो भाभी ने हमें बता दी हैं. आपके फ़ोन के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा एतराज़ रहा, लेकिन आप लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लगा.
very nice mashallah and very bright kids. I must say you have a great family. And کیا کہتے ہیں, جس طرح آپ نے اپنی وائف کو اتنا جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, لیکن جتنا آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کے اس کام کو, آئی تھنک میرے خیال سے بھابھی آپ کے برملا بھی کرتے ہوں گے, ویسے بھی کرتے ہوں گے, یا آج خاص طور سے آپ سن رہی ہیں؟ نہیں, کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, زندگی کی گاڑی اسی طرح سے چلتی ہے, فیملی بانڈنگ اسی کو کہتے ہیں, اور عید نام ہی فیملی کا ہے. یعنی عید آپ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ وہ ہمارے پیارے رشتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارے تایا ہو گئے, ہمارے چچا ہو گئے, ہماری خالائیں ہو گئیں, ہماری پھوپھیاں ہو گئیں, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے ساتھ رہ کر آپ زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں اس عید کو. ویسے بھی پینڈیمک ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے جتنا حکومت پاکستان نے بھی کہا ہے, یہ سب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس اسپریڈ کو, اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. اگر آخر میں آپ کچھ گنگنانا چاہیں اپنی نعت وغیرہ یا کوئی بھی, اگر آپ آخر میں کچھ بھی, اور اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. عید مناتے رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر